جب کسی قوم کے اندر، بستی کے اندر زنا اور اس کے ساتھ سود خوری عام ہو جاتی ہے تو وہ لوگ یہ سمجھ لیں کہ انہوں نے اپنی ذاتوں کے اوپر، اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو مسلط کر لیا ہے۔ دوسری جگہ کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگ یہ جاننا چاہیں کہ جس بستی کے اندر زنا عام ہو جائے اور برائی فحاشی عام ہو جائے، ان کے ساتھ کیا صورتحال پیش آتی ہے، ان کا انجام، ان کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسی بستی کے اندر یا ایسے ملک کے اندر یا ایسے شہر کے اندر اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ ایسی بیماریاں جس کو طاعون، کورونا بھی اسی کی ایک قسم تھی، اس طرح کی اللہ موذی جان لیوا بیماریاں مسلط کر دیتا ہے بھوک کی صورت کے اندر، کہ لوگوں نے اس طرح کی بیماریاں نہ کبھی سنی ہوتی ہیں اور نہ کبھی ان کے بارے کے اندر تصور کیا ہوتا ہے۔ اور رسول اللہ نے فرمایا جس علاقے کے اندر، شہر کے اندر اور جس ملک کے اندر زنا عام ہو جاتا ہے، اموات، لوگوں کا مر جانا عام ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو یہ اس کی وجوہات ہیں، جن وجوہات کے بنا کے اوپر عام طور پہ ہمارے معاشرے میں لوگ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اسکول میں بھیجنے سے ڈرتے ہیں اور کئی دفعہ بڑے خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ ان 9 اسباب کے اندر سے پہلی وجہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہم کو عطا کی، اسلام نے ہم کو بہترین جو ہے خاندانی نظام عطا کیا۔ بہترین خاندانی نظام وہ کیا ہے؟ بچہ ہے، بچی ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، جوان ہو جائے، جتنی جلد ممکن ہو ان کا نکاح کر دیا جائے۔ ہم نے ہندوؤں کی رسومات کو دیکھ کر، غیر مسلم لوگوں کی رسم و رواج کو دیکھ کر ہم نے نکاح کو اتنا جو ہے مشکل بنا دیا اور خاندانی نظام کو اتنا مشکل بنا دیا کہ لوگوں نے سمجھا پھر جنسی ضروریات کی تکمیل کا بہترین ذریعہ جو ہے وہ زنا ہے، تو خاندانی نظام کو ناکام سمجھا گیا۔ اس طریقے کو جو ہے وہ لوگوں نے آسان بنا لیا، آسان سمجھ لیا، اس کی وجہ سے اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ اور دوسری اس کی وجہ یہ ہے شراب کا عام استعمال ہونا، شراب نوشی ہمارے ملک کے اندر وہ کہ دکانوں کے اوپر نہیں، لیکن جو بندہ پینا چاہتا ہے اس کو شراب آسانی کے ساتھ میسر آ جاتی ہے۔ گورنمنٹ نے، حکومت نے لوگوں کو باقاعدہ پرمٹ اور لائسنس جاری کیے ہوئے ہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ لوگ جو پینا چاہیں ان کو آسانی کے ساتھ میسر آ جاتی ہے۔ اور عام طور پر آپ دیکھیں، آپ اخبار پڑھیں یا آپ میڈیا کے اوپر پڑھیں کہ فلاں جگہ کے اوپر اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آیا ہے، جب آپ اس کے پس منظر میں جائیں، اس کی بیک گراؤنڈ میں جائیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ جس بندے نے یہ واردات کی ہے وہ شراب اس نے پی ہوئی تھی، شراب کے نشے کے اندر دودھ تھا، اس وجہ سے اس نے یہ حرکت کی ہے۔ اور میرے بھائیو یہ اتنی بری بیماری ہے شراب کی، قرآن پاک نے اس کو ام الخبائث کہا ہے۔ ام الخبائث قرآن پاک، اللہ کا قرآن کہتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اور اللہ فرماتے ہیں رجس من عمل شیطان، یہ شیطان کے اعمال کے اندر سے گندا ترین جو ہے وہ عمل ہے یہ شراب پینا اور جوا کھیلنا، اس کو منع کیا گیا۔ تو جس بندے نے شراب پی ہوتی ہے، بعض اوقات اس کو اپنی ماں، بہن، بیٹی کی تمیز نہیں ہوتی، وہ کسی غیر کی بہن، بیٹی کی تمیز کیا کرے گا؟ تو اس کی وجہ سے اکثر یہ واقعات پیش آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی ہلاکت خیزیوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور تیسرا سبب یہ ہے، یہ جو ذرائع ابلاغ ہے نا، میڈیا ہو گیا آج کل کا، کمپیوٹر ہو گئے، ان چیزوں کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے ہمارے بچے فحش، بیہودہ، گندی ویڈیو دیکھتے ہیں، اور ہالی ووڈ، بالی ووڈ وہ اس طرح کی چیزیں بنا رہے ہیں جن کی وجہ سے بچوں کے ذہن بچپن سے ہی خراب ہو جاتے ہیں۔ اور جو سینسر بورڈ ہوتے ہیں، جو ان کا کام ہوتا ہے، تھوڑے سے پیسے ان کے ہاتھ کے اندر تھما دیے جاتے ہیں، وہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی یہ واقعات پیش آتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ٹی وی کے اوپر، میڈیا کے اوپر کوئی بندہ کوئی کاروبار کر رہا ہے، اس کی تشہیر کے لیے، اس کی مشہوری کے لیے عورت کو پیش کیا جائے گا، یا عورت کا جسم پیش کیا جائے گا، یا عورت کا حسن پیش کیا جائے گا۔ تو تیسری اور چوتھی وجہ اس کی جو ہے وہ یہ بنتی ہے۔ اور اس کے بعد 5ویں وجہ اس کی یہ ہے مخلوط نظام تعلیم، لڑکی اور لڑکوں کا اکٹھا پڑھنا، اسکولوں کے اندر، کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر، اکیڈمی کے اندر اکٹھا پڑھنا، ان کی وجہ سے وہاں پر ان کی دوستیاں ہوتی ہیں، کینٹین پہ اکٹھا کھانا کھاتے ہیں، اور پھر فون پہ بات چیت ہوتی ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ پھر بالآخر غلط جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ ہمارے ماحول کے اندر یہ جو نیم برہنہ لباس استعمال کیا جاتا ہے، ایسا لباس جو نہایت چست ہو، نہایت فٹنگ والا ہو، ادھورا ہو، بچی نے، لڑکی نے پہنا ہوا ہے، پہننے کے باوجود ننگی ہے، اس کے وجود کے، جسم کے سارے اعضاء نظر آ رہے ہیں۔ تو بزرگ کہتے ہیں جب اس طرح کی بیٹی، کسی کی بچی ہو، کسی کی بیٹی ہو، جوان ہو یا چھوٹی عمر میں ہو، سڑک کے اوپر سے گزر رہی ہوتی ہے، لوگ شیطان بن کر اس کے پیچھے دیکھ رہے ہوتے، تک رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کا دوسرا معنی یہی بنتا ہے کہ جس طرح آپ کسی کتے کے سامنے گوشت کے ٹکڑے پھینک دیں اور گوشت کے لوتھڑے آپ درندے کے سامنے پھینک دیں،
اور آپ دل کے اندر گمان رکھیں کہ اس کے اوپر حملہ نہیں کرے گا، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ایک بہت بڑی خامی ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی۔ میں پہلے بھی یہ گزارش کر چکا ہوں کہ ہمارے مذہبی لوگ جو ہیں نمازی اچھے خاصے، ان کی بیٹیاں جینس کی پینٹیں پہنتی ہیں، انڈین لباس استعمال کرتی ہیں، غیر مسلم والا لباس جو ہے وہ پہنتی، اس کی وجہ سے بھی یہ نتائج جو ہیں وہ پیش آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ساتویں اس کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ لڑکیوں کا اکیلے سفر کرنا، ہاں نظام تعلیم کے لیے، نوکری کرنے کے لیے، جاب کرنے کے لیے، جب وہ اکیلی سفر کرتی ہیں، بعض اوقات ٹرینوں کے اندر، بسوں کے اندر، گاڑیوں کے اندر ایسی سنسان جگہوں سے گاڑیاں گزرتی ہیں تو اس طرح کے غلط سوچ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کی عزت کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح لڑکیوں کا، عورتوں کا جاب کرنا، رات کو دیر سے گھر آنا، اسی طرح ہی بالکل سیم اسی طرح جب وہ رات کو دیر سے گھر آتی ہیں، کسی سنسان جگہ سے گزر رہی ہوں، ویران علاقے سے گزر رہی ہوں، تو ان کی عزت کے اوپر حملہ کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عورتوں کا یہ نعرہ لگانا کہ ہم کو جو ہے وہ آزادی دی جائے، آزادی نسواں کا نعرہ لگانا۔ بڑے سمجھدار پڑھے لکھے لوگ بعض اوقات اپنی بیٹیوں کے بارے میں کہیں گے نہیں جی ہماری بیٹیاں ماشاءاللہ بیٹوں کی طرح ہیں، ہم کو پتہ ہے، مکمل یقین اعتماد ہے ہماری بیٹیاں کس طرح کی ہیں، ہم نے کس طرح کی تربیت کی ہے۔ جب لوگ ان کو سمجھاتے ہیں اس وقت وہ اس طرح کے دلائل دے رہے ہوتے ہیں، جب نتیجہ غلط نکل آتا ہے تو پھر اپنے سر کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آج کے دور میں یہ جو عورتوں نے نعرہ لگا رکھا ہے کہ ہم کو ہمارا جسم ہماری مرضی، ہم کو مردوں کے برابر حقوق چاہیے، مردوں کے شانہ بشانہ ہم نے کھڑے ہونا ہے، جس طرح مرد کام کرتے ہیں اسی طرح ہم نے بھی کام کرنا ہے، جس طرح ان کو حقوق دیے جاتے ہیں، جو رائٹس ان کو ملتے ہیں وہی رائٹس ہم کو ملنے چاہیے۔ اس کی وجہ سے بھی یہ غلط نتائج، یہ جنسی تشدد کے اور زنا بالجبر کے اور زنا بالرضا کے جو ہیں وہ پیش آتے ہیں۔ سب سے بڑی وجہ جو آج کے دور میں سائنس نے لوگوں کو فائدہ دیا ہے، لیکن فائدہ دینے کے ساتھ ساتھ سائنس نے نقصان بھی بہت کیا ہے۔ سائنس کی سب سے بڑی جو ایجاد ہے، سب سے بڑی جو انوینشن ہے آج کے دور کے اندر وہ ہے موبائل۔ اگرچہ کہ لوگوں کو فائدہ بھی دے رہا ہے لیکن نئی نسل کا، چھوٹے بچوں کا اس نے بالکل ستیہ ناش اور بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ آج کل کے موبائل کے دور کے اندر لوگ اس طرح کی چیزیں بچے دیکھ رہے ہیں جو ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کی ہوتی، اور پھر موبائل کے ذریعے سے ہی فرینڈ ریکویسٹ بھیجی جاتی ہیں، لڑکیوں کے لڑکوں کے آپس میں تعلقات شروع ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ 9 وجوہات میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہیں جن کی وجہ سے معاشرے کے اندر جنسی تشدد اور بچیوں کی عزت کے اوپر حملے ہوتے ہیں اور زنا بالجبر کے واقعات جو ہیں پیش آتے ہیں۔